درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری سپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور سپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے ریپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ تین باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تین باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ But what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، but we have no guarantee to find these beautiful rewards۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، but we are trying to struggle۔ اور بعض اوقات half of life 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں، جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال، 50 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا۔ آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن۔ جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے۔
And this is not a big deal. We have to do something जो हमने अपनी लाइफ में करना है, और हम जन्नत इंशाअल्लाह गारंटीड हासिल कर सकते हैं। और जन्नत है क्या? मिसाल के तौर पे आपको जब तक रिवॉर्ड ही नहीं पता कि आप ये हासिल कर लेंगे, अगर यहां यूनिवर्सिटी से इस ग्रेड में पास कर लेंगे, तो आप पढ़ते ही ना, आपको नजर आ रहा होता है कि यार यहां पहुंचूंगा तो ये मिल जाएगा। मैं मुख्तसरन हदीसों के जरिए और कुरान पाक की आयात के जरिए पहले थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है वो है क्या, वो कितना बड़ा रिवॉर्ड है, क्या उससे बड़ा भी रब का कोई इनाम है? सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। कहते हुजूर हमने नबी पाक से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत और उसकी तामीर के मुताल्लिक बताइए। जन्नत है कैसी है, उसके मकान कैसे हैं, उसकी तामीर कैसी है? द समरी ऑफ हदीस, नबी पाक फरमाते हैं उसकी एक ईंट सोने की है तो एक ईंट चांदी की है, उसका गारा मुश्क का है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत की हैं और उसकी मट्टी जाफरान की है। देयर इज नो, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो कैसी जन्नत है जिसका गारा भी मुश्क का है, जिसकी मट्टी जाफरान की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला इस हदीस के रावी हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको ना तो किसी आंख ने देखा है, ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना है, और ना किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा है। इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे अच्छा घर कौन सा है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको दुनिया का सबसे महंगा घर नजर आ जाएगा। यू कैन इमेजिन, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल हाउस। मैं कहूंगा बताओ दुनिया की महंगी सवारी कौन सी है, आप जनाब किसी का प्राइवेट जेट निकाल के बता देंगे कि देखिए ये कितनी बड़ी सवारी, कितनी महंगी सवारी है। अच्छा, खुराक दुनिया की कौन सी सबसे अच्छी है, आप सर्च करके महंगे से महंगे खाने मेरे सामने रख देंगे कि जनाब इस 5 स्टार 7 स्टार होटल का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट है। बिकॉज वी हैव टू चांस टू सी दोज पिक्चर्स। हम पिक्चर्स देख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी जहन का ख्याल पहुंचा, हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने वो जन्नत में नेमतें तैयार कर रखी हैं, तो फिर क्यों ना जन्नत की तैयारी की जाए, फिर क्यों ना जन्नत के लिए स्ट्रगल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हम यूनिवर्सिटी से फारिग तो हो जाएंगे, बड़ी डिग्री हासिल कर लेंगे, मगर जिस पोस्ट पर जाना है वहां 4 ही पोस्ट अवेलेबल हैं, 400 स्टूडेंट में से 4 को सीट मिलेगी। क्या जन्नत भी ऐसा ही है कि हम सारी कोशिश कर लें, बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान कोशिश कर लें, तो क्या सेलेक्टेड सीट्स हैं जन्नत में? जगह थोड़ी तो नहीं, अरबों मुसलमान हैं, कौन जन्नत में जाएगा? सुभान अल्लाह। सुनो मेरे रब की जन्नत कितनी बड़ी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, उसकी जन्नत बड़ी वसी है। अब सुनो, यहां दुनिया में कोई महंगा लिबास पहन ले हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, मगर जन्नतियों का लिबास क्या होगा? कुरान कहता है वो इसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे। जन्नतियों को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। सुनो, जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? हो सकता है दुनिया से कोई 70-80 साल की उम्र में जाए, कोई बचपन में चला जाए। हदीस पाक का मजमून है कि अहले जन्नत से कोई छोटा या बूढ़ा मर जाएगा तो उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। सारे जन्नती जो हैं वो 30 साल के होंगे। सुभान अल्लाह। अब जन्नतियों का खाना क्या होगा? कुरान कहता है वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले
درجے کا جنتی ہوگا, لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا, اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے, سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے, دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا, ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا. اس کو اس طرح سمجھیے, آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو, آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے, بہت شوق سے بڑی رغبت سے کھائیں گے, اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا, اتنی لذت نہیں آئے گی. فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی, ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, کوزے اور آفتابے اور جام, اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اسے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی. اے دنیا کی گندی شراب پینے والو, اے دنیا کے حرام کھانے والو, اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو, تھوڑا صبر کر لو, حرام سے بچا لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس, جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے. اور سنیے, آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے, مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں, آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں, خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف, برے کاموں کی طرف, بے حیائی کی طرف نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں, اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے, اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے, اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا, جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے. خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں, جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے. اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ہے وہ جنت. اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں, گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے, اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث, جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list, تو بہت بڑی لسٹ نہیں ہے. اے اسٹوڈنٹس, مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں, 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے کہ if anybody give me guarantee for 2 things, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ, جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے, حلال طریقے سے استعمال کر لے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں, پلان کر لیں, آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے
مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو. آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کہنا آخر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور, یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں, دو چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی, ہاتھ, آنکھیں, کان, پیر, زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں, ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبانی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا, زبانی تو کسی کو گالی دیتی ہے, زبانی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے, آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے تو نے سیدھا رہنا ہے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی, اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے, جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا, میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا, اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا, کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے, آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کان بالکل کلیئر ہے, مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, کیا ہو گیا وہ؟ جواب دو نا. مسلمان ہو گیا نا, پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں.
ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں. there are 4 categories. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے. اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے، ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا. ایسے بھی بہت سارے ہیں. تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں the most growing religion on earth، اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. but there is no one way traffic. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیے. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے، کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو، آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you take any precautions for your ایمان، کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا، کوئی تیاری کی، کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو، ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال، بڑا غلط استعمال، وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پیسفل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے، آپ سکون کی نیند سوئیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا. کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے، کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں. تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا، فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا، فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا، دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا.
تو ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر، کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے، جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا، لوہے کا ہک کہہ لیں، ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا، یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوشچن کیا کہ یہ کون ہے، اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے تھے جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جو دیکھو بیمار ہے، ٹینشن بڑی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے، جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہوگا. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا، میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، اب پرینک کا زمانہ آ گیا کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے، تھوڑا مزہ آئے گا، اس کو ستائیں گے، اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے، اب اس کو کنڈیم کرتے تھے، اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی، فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے، اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں، میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں، یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اور توبہ کر لے اللہ سے، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچیے کیا کر رہے ہیں. یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے، سبحان اللہ، کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں، لاکھوں لوگ دیکھیں، اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں، لوگ میرا بیان سنیں، لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہے اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے، وہ گناہ باقی رہے گا، اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں، مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یار ذرا مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنا نا آپ کہتے ہیں تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں،
ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں، بتاؤں گا میں کون ہوں، پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں، پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں، میرے تعلق کدھر تک ہے۔ ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو، کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا، جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو، جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو، مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ یہاں جو کرنا ہے کر لو، رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی، اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی، ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا، تمہارے روزے کوئی لے جائے گا، اور اگر عبادتیں نہ ہوئی تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے۔ وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مگر بتاؤ نا آج ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگ لوگوں کا پرانک بنا کر، لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا، ان کا مذاق اڑانا۔ قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے۔ آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف، نہیں چاہیے مجھے لائکس، نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں، کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا، میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ زبان، حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ زبان اچھی استعمال کرو، اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا، کتنا کما لیا آپ نے۔ تلاوت قرآن کریں اس زبان سے ذکر اللہ کریں، اس زبان سے درود پڑھیں، اس زبان سے اچھی بات کریں، اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں، کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں۔ بندہ کہنے یار میں تو غریب آدمی ہوں، میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں؟ نہیں جناب، آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں، کسی کو پیار سے مل کر، گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں۔ مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ۔ خدارا نرم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں۔ جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کر رہی ہوگی نا۔ دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، یار کیا بول دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا، ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا، میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا۔ بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا، بولنے کے بعد پچھتا رہے۔ اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال، اس زبان سے غیبت نہ کریں، اس زبان سے دل آزاری نہ کریں، اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں، گندی باتیں نہ کریں، اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں۔ یہ آنکھیں اور کان۔ اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ یہ دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے۔ کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات، اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا۔ پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں۔ کہتا حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے،
ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا, مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہ ٹھیک ہے, اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا, اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہ اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا, مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا کہ ایسا کرو, گناہ کرنا ہے نا کرو, مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے, کرنا چاہے تو کر لینا, مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں, میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو, مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے, وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے نا مقدمہ, ایک آپ کہتے نا پہلے جزیات جمع کیے, باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا, اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو, تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے, مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے, جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو, گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زاروں کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے, نفس بڑا حملہ کرتا ہے, گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے, مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے, مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا, 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا, میں داڑھی بھی رکھ لوں گا, ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life, آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دے, بعد میں نے توبہ کر لینی ہے, تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب, آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody have guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی, کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody have guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے, کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا, ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں, اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, بدکاریاں کرتے ہوئے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے, میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے, وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, we have to go from this world. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون, قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے.
तो क्यों ना मैं उस रिवॉर्ड की तैयारी करूं। यहां नफ्स कहेगा थोड़ी दोस्ती कर ले, नफ्स कहेगा थोड़ी बुरी चीजें देख ले, इंटरनेट पर नई फिल्म आई है, फला जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, अरे सारे दोस्त नशा कर रहे हैं, तू भी थोड़े से सिप लगा ले। आज अपने आप को रोकना है, मुझे दुनिया की गंदी शराब नहीं पीनी, मुझे जन्नत की पाकीज़ा शराब पीनी है। मुझे दुनिया की बेहयाई नहीं करनी, गंदी औरतों और लड़कियों की तरफ नहीं जाना है। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, वो नियत करें कि हम पर्दा करेंगे, हम बॉयफ्रेंड की तरफ नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हम जन्नत की नेमतें हासिल करेंगे, जन्नत का घर हासिल करेंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी सब्र से गुजार लो, थोड़ी सी जिंदगी तौबा कर लो। आज थोड़ी देर हॉल फुल हो गया है, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी गर्मी लग रही होगी, मगर मुझे बताइए क़यामत के दिन गर्मी कैसी होगी जब 50,000 साल का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, देयर इज नो शैडो, अल्लाह के अर्श के सिवा पूरी क़यामत के दिन कोई साया ना होगा। सुभान अल्लाह, नबी ये पाक फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, चंद खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब किया जाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में एक किस्म वो है कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया, कहते हैं मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाजा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है, सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है कि यार थोड़ा सा एहतियात से लगाना है, कहीं आंख में सिलाई ना लग जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंखें। मोटरसाइकिल पर तो जाते हैं, कभी कभी कचरा आंख में आ जाए, लाल हो जाती, सुर्ख हो जाती आंख। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं, और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मजमून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, कयामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों, खुदारा तौबा कर लीजिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, बड़ी खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे, हमें नेक बना दे। हम आ जाते हैं शैतान के वारों में, कमजोर हैं, मालिक तू ताकतवर है, हमारी मदद कर, हमें हराम देखने से बचा, हमें हराम सुनने से बचा, हमें हराम बोलने से बचा, हमें अपनी आज़ा को हराम कारियों से बचाना नसीब फरमा। और जिन खुश नसीबों को नबी पाक ने जन्नत की गारंटी दी है, ए अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है। ये जो लोग हराम कारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाए हराम कारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो आज मेरा मैसेज यही है, आज मेरा पैगाम यही है कि खुदारा अपनी जबान की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, ना जाएं हराम कारियों की तरफ। अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें सुनकर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि सबका जहन बन रहा हो, मगर ऐसे सादतमंद भी होंगे जिनका ये जहन बन रहा होगा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, मुझे अकेले कब्र में जाना है और अपनी करनी का जवाब अकेले ही देना है। अब अगर मुझे अपनी कब्र रोशन करनी है तो मुझे इन गुनाहों से बचना होगा। याद रखो, जिस तरह फ्यूचर ब्राइट के बारे में सोचते हो ना कि ब्राइट फ्यूचर हो जाए, कभी ब्राइट ग्रेव के बारे में सोचा मेरी कब्र भी ब्राइट हो जाए? क्योंकि कब्र 2 तरह की होगी। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ग्रेव्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कब्र 2 तरह की होती है, हदीस पाक का मजमून है, या तो जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा। नाउ इट्स अप टू यू व्हिच टाइप ऑफ ग्रेव यू लाइक टू लिव।
کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے۔ یار چھوڑو یار، مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں۔ اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے۔ آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی، یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا۔ دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے۔ آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمیں ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹ یاد آتا ہے، عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں، کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکے؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں، کفن دیں، مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجیے۔